کر دیے. پھر خواب دیکھا, اس خواب میں کہا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو وہ قربان کرے. تو ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ عزیز پیارا مجھے میرا بیٹا اسماعیل ہے. میرے پیارے سنی مسلمانوں, یہ خواب سن کر, یہ خواب دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اسماعیل کو دولہا بنا دے, میرے اسماعیل کو تیار کر دے, آج میں دعوت میں جا رہا ہوں. ادھر بی بی ہاجرہ نے اسماعیل کو نئے جوڑا پہنا دیا ہے, سر میں تیل ڈال کے کنگا لگا دیا ہے, ادھر آنکھوں میں سرما لگا دیا ہے اور باپ کے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ تھما دیا ہے. ادھر باپ بیٹے دونوں جب چلنے لگے, شیطان بی بی ہاجرہ کے قریب آیا اور کہنے لگا بی بی ہاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے ابراہیم خلیل اللہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بے شک سبحان اللہ. تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ وہ دعوت میں جا رہے ہیں. تو شیطان کہنے لگا کیا دعوت میں رسی اور چھری کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ میرے پیارے بھائیو, تم آپ کچھ لمحات کے لیے سوچنے لگی. اتنا سوچا کہ شیطان بولا انہوں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ ان کے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے. اب بتا کیا خواب پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے؟ اتنا کہا تو بی بی ہاجرہ بیٹھی تھی, اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ شیطان ہی نیک کام میں رکاوٹ دیتا ہے. اب تو جواب بھی ہاجرہ کا سن لے, اگر اللہ نے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے تو مجھ جیسی ماں خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ مجھ جیسی ماں کے بیٹے کی قربانی اللہ مانگ رہا ہے. سنتا جا, ہاجرہ کے پاس میں صرف ایک اسماعیل ہے, اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے تب بھی میں اللہ کے نام پر ایک قربان کر دیتی. میرے پیارے سنی مسلمانوں, پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ, مجھے ایک بات کہنی ہے اسے سن کر چلے جاؤ. پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا, رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا. پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کی نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. اب غور کرنا اس بات پر. باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے نام پر تیری گردن کو کاٹ رہا ہوں, تیری مرضی کیا ہے؟ سبحان اللہ, بیٹا ہو تو ایسا ہو. بیٹے نے کہا جو اللہ کا حکم ہے آپ پورا کیجئے, میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا, لیکن تم سے فرمائش کر رہا ہوں, میری التجا میری تمنا ہے وہ پورا کر دیجئے. کہا میرے لال بتا تو کون سی آرزو رکھتا ہے, کون سی تمنا رکھتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم ابراہیم خلیل اللہ سے بولتے بابا میری گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لینا, میری گردن بچھانے سے پہلے میرے پیر میں ہاتھوں میں رسی باندھ لینا. اتنا کہا تو باپ تڑپ جاتا ہے, اولاد کے لیے باپ تڑپ گیا اور کہا بیٹا پٹی کیوں بدوانا چاہتا ہے, رسی کیوں بدوانا چاہتا ہے؟ کہا کہ باپ اللہ کے نام پر جب میں اپنی گردن بچھاؤں اور تم اللہ کے نام پر میری گردن کاٹو, کہیں ایسا نہ ہو کاٹتے پہ کہیں مجھے درد محسوس ہوگا تو کہیں ہاتھ نہ تڑپ جائے, کہیں میرا پیر نہ اچھل جائے, کوئی خون کا قطرہ تمہارے دامن پہ نہ پڑ جائے. اگر دامن پہ پڑ گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن بیٹے نے, باپ نے کہا بیٹا پٹی کیوں بدوا رہے ہو؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب اس ابراہیم خلیل اللہ قربان کرنے کو تیار تھے, اسماعیل ذبیح اللہ جب گردن بچھانے کو تیار تھے تو پٹی باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟
غور کرو، اچھا لگ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کان لطیفے تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے میں سیدھی بات کہنا چاہتا ہوں، آج اگر آپ آنسو نکل گئے تو یہ ہمارا یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا چل رہا ہے، قسم خدا کی اس میں بھی 10ویں قربانی ہے، محرم شریف آ رہا ہے۔ آج لوگ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر بھی، ہم نماز پڑھ کر بھی، اگر سال جنوری کا آتا ہے تو بہت سے لوگ برتھڈے مناتے، برتھڈے، سمجھ رہے ہو؟ برتھڈے مناتے، برتھڈے، بہت سے لوگ چٹھیاں لکھ لکھ کے تحفے بھیجتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اگر تحفہ بھیجنا ہے تو محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی 10 تاریخ کو تحفہ بھیجنا ہے تو دن میں رمضان رکھ لینا، حسین کے نام پر آپ تحفہ بھیجنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو ہریر پور کی گلی سے بلا کر اپنے دسترخوان پر بٹھا دینا اور کہہ دینا کہ یہ حسین کے نام کا کھانا ہے۔ ارے تو کھانا کھائے گا، میرے حسین کی بارگاہ میں میرا تحفہ پہنچ جائے گا۔ اگر تمہیں تحفہ پہنچانا ہے تو کوئی بچہ اگر چھوٹا مل جائے تو اس کو شربت پلا دینا، اسے سینے سے لگا لینا۔ ادھر تم ہریر پور کی گلی میں بچے کو سینے سے لگاؤ گے، ارے ادھر کربلا میں ننھا علی اصغر مسکرانے لگے گا۔ قسم خدا کی ہم غریبوں کا تحفہ حسین کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، علی اصغر قبول کر لے گا تو ہم سب کا بیڑا پار۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، کہا پٹی کیوں باندھی جائے گی؟ کہا کہ پٹی اس لیے باندھو کہ جو جمال موسیٰ کلیم اللہ نہ دیکھ سکے، ابراہیم خلیل اللہ تم بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، اس لیے کہ گردن بچھانے والا بھی نور محمدی ہے اور گردن کٹانے والا بھی نور محمدی ہے۔ ادھر بھی نور محمدی ہے، ادھر بھی نور محمدی ہے، لیکن آنکھوں میں پٹی باندھی گئی ہے، چھری چلائی لیکن نہیں چلی ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ بولتے ہیں بابا چھری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کہا کہ یہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن چلتی نہیں ہے۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ بولے بابا اگر چھری سیدھی نہیں چلتی ہے تو چھری کی نوک سے میرے گلے کو کاٹ دیجئے، چھری کی نوک سے میرے گلے کو کاٹ دیجئے۔ لیکن پتا چلا کہ یہاں پر گردن کٹنی نہیں ہے، گردن کٹنی نہیں، خون نہیں بہے گا، گردن بچے گی۔ اور گردن اس لیے بچے گی، اے دنیا والوں سوچ لو، یہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اگر گردن بچائی ہے تو اس لیے بچے گی تاکہ نور محمدی بچ جائے۔ اگر اسماعیل کی گردن کٹ جاتی تو آج ہمیں حسین کریمین کہاں نصیب ہوتے؟ آج اگر اسماعیل کی گردن کٹتی تو نور محمدی ہمیں نہیں ملتا، ہمیں مصطفیٰ کی ذات نہیں ملتی۔ تو پتا چلا ہے کہ مینا کی سرزمین پر گردن بچا کر نور محمدی کو بچایا ہے، اور کربلا میں حسین کی گردن کٹا کے دین محمدی بچایا ہے۔ شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، مولانا ذاکر صاحب، نعرہ تکبیر۔ تبھی تو شاعر بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، دل لگا کر سبحان اللہ بول دیجئے اور مسکرا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ناحق نہیں کسی پہ عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ میرے پیارے بھائیو، ادھر مینا میں پٹی بندی ہے، لیکن یہی پٹی کربلا تک جب پہنچی ہے تو عباس علم بردار کے بازو قلم ہو گئے ہیں، قاسم کی جوانی نچھاور ہو چکی ہے، اور محمد کی گردنیں قلم ہو چکی ہیں، لیکن علی اکبر حاضر ہوتے ہیں، بابا مجھے میدان کارزار میں جانے دیا جائے اور میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی فرمائش نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے پانی چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا مجھے کھانا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بابا حسین تم پٹی باندھو، میں نہیں کہوں گا پٹی باندھو، وہ تو دادا اسماعیل تھے جنہوں نے پٹی بندھوائی ہے، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے میدان کارزار میں جانے دیا جائے۔ اکبر کی یہ ہے عرض کہ اب رن کی رضا دو، رستہ مجھے پھر دو
بس کے جانے کا بتا دو، کٹوائے گا سرن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ کہاں بابا پٹی مت باندھنا، اس لیے کہ وہ تو دادا اسماعیل تھے، میں علی کا لال ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ شاعر کہتا ہے علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر میں ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ پٹی مت باندھنا، تمہیں میرے سینے پہ جب برچی چبھے تو میرے بابا حسین دیکھنا ہوگا، اگر میرے بازوؤں پہ تیر چلے تو تمہیں دیکھنا ہوگا، اگر میری گردن پہ تلوار چلے تو تمہیں دیکھنا ہوگا۔ بابا تمہیں پٹی نہیں باندھنی ہے، اگر میرے سینے پہ برچی لگے تو تمہیں دیکھنا ہوگا۔ قسم خدا کی کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر کے سینے پہ تیر چلا لیکن حسین مسکراتا گیا۔ اب علی اکبر کے بازوؤں پہ تلوار چلی، حسین مسکراتا گیا۔ علی اکبر کے گلے پہ تلوار چلی، اب میرا حسین مسکراتا رہا، یہاں تک کہ جب علی اکبر نیچے کربلا کی دھرتی پہ آتے ہیں تو میرے حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ یہ بھی حسین کی قربانی قبول فرمائے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، وہ حسین کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں بس تھوڑی دیر کی بات ہے، لیٹ انشاءاللہ نہیں جائے گی، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، صلاۃ و سلام ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے سنی مسلمانوں، زبان اچھی ہو، زبان پاک ہو تو قسم خدا کی جو دعا مانگو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اب زبان پاک کیسے ہوگی؟ کسی کی غیبت کرنے سے زبان پاک نہیں ہو سکتی، ماں باپ کو گالی دینے سے زبان پاک نہیں ہو سکتی، ارے کسی کی چگلی کرنے سے زبان پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر زبان پاک کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جا، وضو بنا لے، جب تو 3 بار کلی کرے گا قسم خدا کی تیری زبان گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ اب جب زبان پاک ہو جائے گی پھر تو نماز میں پہنچ جا، اور نماز میں نیت باندھ کے سبحانہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ جب تو اللہ کی تعریف کرے گا تیری زبان پاک ہو جائے گی، اور زبان جب پاک ہو جائے گی تو دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کہیں ایسا تو آج کل زبان دیکھ رہے ہو میرے بھائیوں، ایک آدمی یہاں سے دلی چلا، دلی تو موبائل تو چل ہی رہے، دونوں ٹپنے ہاں کان میں لگا کر جب اس کی آنکھ کھلی غازی آباد میں، تو غازی آباد میں جب اس نے موبائل دیکھا تو اس میں آواز آ رہی تھی یہ آکاش پانی دلی ہے، تو غازی آباد کو دلی سمجھ کے اتر گیا، وہیں اتر گیا، رکشے والے سے کہا کہ مجھے قطب مینار پہنچا دے۔ رکشے والا بولا پتہ نہیں اس سے بڑا بے وقوف کہیں مجھے ملا ہی نہیں ہے کہ غازی آباد میں قطب مینار تلاش کر رہا ہے۔ بولے بیٹھ، آج تو صحیح میں دن بھر کام چلاؤں گا اور پورا حساب کتاب تجھ سے ہی لوں گا، بیٹھ جا۔ بٹھانا غازی آباد میں گھماتے 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 عصر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ گھبرایا، یار قطب مینار اتنی دور تو تھا نہیں، پورا دن ہو گیا ہے۔ تو ایک پنجابی آ رہا تھا، اس سے کہا انکل جی ذرا ٹھہریے، تو وہ بھی رکشے بیٹھے، بولے کیا بات ہے؟ بولے قطب مینار کا راستہ بتاؤ، دن بھر ہو گیا اتنے ٹہلاتے ٹہلاتے لیکن قطب مینار نہیں پہنچے ہیں۔ تو اس نے پسینہ پوچھا، کہا کہ پہلے تو نیچے اتر اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو رکشے سے وہ بھی نیچے اترا اور وہ پنجابی بھی نیچے اترا۔ بولے اب بتا کیا بات ہے؟ بولے بات یہ قطب مینار کا راستہ بتا دو۔ تو اس نے اتنی زور سے تماچا مارا کہ قطب مینار کا راستہ پوچھ رہا، ہم سے پوچھ 4 دن ہو گئے لال قلعہ ڈھونڈتے ہوئے 4 دن ہو گئے لال قلعہ ڈھونڈتے ہوئے، تو ایک ہی دن میں قطب مینار جانا چاہتا ہے؟ تو پتا چلا کہ غازی آباد میں قطب مینار نہیں مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہنائر پور کے سنی مسلمانوں، اگر تم جنت چاہتے ہو تو جنت چوراہے پہ کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے نہیں مل سکتی ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو ماں باپ کی برائی کرنے سے، تکلیف دینے سے تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو تمہیں مسجدیں آباد کرنے سے جنت ملے گی۔ جنت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت میں تمہیں جنت ملے گی۔ جنت چاہتے ہو تو تمہیں رکوع میں جنت
جنت ملے گی. جنت چاہتے ہو تو تمہیں سجدے میں جنت ملے گی. اگر تم جنت چاہتے ہو تو میرے سنی مسلمانوں موت کو یاد کرو. آج جن کے چہلم میں تم آئے ہو ایک دن تمہارا چہلم بھی ہوگا, لیکن تم نے ان کا چہلم تو 40واں دیکھ لیا ہے, لیکن تمہیں پتا ہے کہ تمہارا 40واں ہوگا یا نہیں ہوگا, تمہاری نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے پیارے سنی مسلمان غور کر, جب ایک کا جنازہ جائے تو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ جائے گا, لیکن تمہیں یہ پتا نہیں کہ نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی, جنازہ ہوگا یا کیسے حادثے سے موت ہوگی. میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہی اپنا انتظام کر کے جاؤ, اور انتظام ایسے کر کے جاؤ, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرتے جاؤ. ایسی توبہ کرو تاکہ تمہاری توبہ کرنے سے دوسروں کو توبہ کرنے کا سلیقہ آ جائے. ایسا بولو تاکہ تمہارے بولنے سے دوسروں کو بھی بولنا آ جائے. ایسی نماز پڑھو تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسروں کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آ جائے. ایسے اماموں سے حافظوں سے محبت کرو کہ تمہاری محبت دیکھ کر دوسروں کو بھی حافظوں سے محبت ہو جائے. ایسے عالموں سے محبت کرو تیری محبت سے دوسروں کو بھی نصیحت ہو جائے. میرے بھائیو ایسے دنیا سے جاؤ. ایسے دنیا سے اگر تم گئے ہو تو قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار ہے. عمر فاروق اعظم کا دور ہے. ایک شخص ایسا تھا کہ شراب پیتا تھا, اور عمر فاروق اعظم کی زبان سچی تھی. جو حرام تھا وہ حرام تھا, جو غلط تھا وہ غلط تھا. آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے میرے پیارے بھائیو. لیکن ایک شرابی اپنے بغل میں بوتل دبائے کمبل اوڑے چلا آ رہا ہے. عمر فاروق اعظم راستے میں دکھائی دیے. اب اس نے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا آج کے علاوہ میں شراب نہیں پیوں گا, آج تو عمر فاروق اعظم سے مجھے بچا دے. میرے بھائی جب اس نے دل سے توبہ کی ہے میرے بھائیو, تو عمر فاروق اعظم نے پوچھا یہ بغل میں کیا ہے, تو اس کے زبان سے ایک دم گھبراہٹ نکل گیا, دودھ ہے, دودھ ہے. بول دکھا, تو واقعی شراب کا اللہ نے دودھ بنا دیا ہے. تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھ پڑھ کے ایسی توبہ کریں. جب شراب سے دودھ بن سکتا ہے تو ہم گناہ گاروں کو جنت بھی مل سکتی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں ایک دوسرے سے محبت کرو اور ایک دوسرے کی فاتحہ میں شریک ہوا کرو. یہ مت دیکھا کرو اس نے بلایا ہے نہیں بلایا, اس نیت سے قدم بڑھا دیا کرو. آقا فرماتے جو نیک نیت سے قدم بڑھاتا ہے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. اس نیت سے آیا کرو کہ میں دعا کروں گا تو وہ جو قبر میں سویا ہوا ہے اللہ میری دعا قبول کرے گا, تو اس کا بھی بیڑا پار ہوگا, میرا بھی بیڑا پار ہوگا. میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے, اور سب ایک بن کے رہو, سچے بن کے رہو, صحیح بن کے رہو. ایک دن سب کو موت آنی ہے, اور موت کا انتظام سب سے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھو, ماں باپ کو خوش رکھو, مسجدوں کو آباد کرو, حافظوں سے محبت کرو, انہیں گری نظر سے مت دیکھو. یہ سرکار فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کا سینہ اتنا مضبوط اللہ نے بنا دیا ہے کہ جو سینے میں قرآن رہتا ہے وہ قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن نبی کے صدقے میں اللہ نے مومنوں کے بچوں کا سینہ بہت عمدہ بنا دیا جس میں پورا قرآن اتر جاتا ہے. زبور, توریت, انجیل یہ بھی اللہ کا کلام ہے, لیکن کوئی تمہیں زبور کا حافظ نہیں ملے گا, کوئی توریت کا حافظ نہیں ملے گا, کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا. لیکن قسم خدا کی قرآن کا حافظ حریر پور میں اگر جس گلی میں جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں تمہیں حافظ قرآن مل جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. بما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.